انزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اے نبی اگر ہم آپ پر کوئی کتاب نازل کر دیتے کاغذ پہ لکھی ہوئی. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیوں پہ تورات دی گئی تھی، تو تم اگر پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو کسی کاغذ پہ کسی تختی پہ کوئی اللہ کی ہینڈ رائٹنگ میں ہمیں دکھاؤ قرآن نازل ہوا ہوا. ٹھیک ہے، آرٹس اور سائنس اگر اتنی ترقی اس زمانے میں ہوتی تو ہم آپ کو ہر جگہ اللہ کی ہینڈ رائٹنگ دکھاتے. دیکھیں نا جو سائنٹیفک فیکٹس پتہ چلے ہیں، اسٹرکچر آف ڈی این اے، جینز، میتھمیٹکس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں نا یہ اللہ کی ہینڈ رائٹنگ ہے. ہر چیز نبی تلی ہے. تو سائنٹسٹ نے تو ہمیں ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دکھا بھی دی ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک، یعنی آپ فائن ٹیوننگز دیکھیں، زمین کا سورج سے فاصلہ، پھر زمین پہ آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن تھوڑی سی کم زیادہ ہو جائے سب مر جائے. سورج کا فاصلہ تھوڑا زیادہ ہو جائے کم ہو جائے، سردی اور گرمی سے لوگ مر جائیں. یہ ساری ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ ہے. تو اگر ہم کوئی آسمان سے کاغذ نازل کر دیتے جس پہ کتاب لکھی ہوئی ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی جنہوں نے بات نہیں ماننی تھی انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جادو ہوا ہے ہمارے پر، یہ ہے نہیں ہے. تو ادھر بھی ہو رہا ہے، آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں. کبھی کہہ دیں گے اے بخاری اور بخاری نہیں ہے، بھائی تو اپنی لایا وہ دیش پڑھ لے. قرآن کا ہے نہیں ترجمہ تجھے بدلا، بھائی تو اپنا ترجمہ لایا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ ترجمہ تو نہیں کیا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی یا المدد، یا بھاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ تو نہیں ترجمہ کیتا. بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، انہوں نے بھی وہی ایاک نستعین کا ترجمہ کیا. تسی اپنا لے آؤ بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی مینٹالٹی ہے نا بات نہ قبول کرنے کی، اگر اے نبی آپ پہ قرآن نازل ہوتا ہے ان کے سامنے، یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے کہنا تھا یہ ہمارے نظروں پہ اس نے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ اس نبی پہ کوئی فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہیں نازل ہوا. اب یہ منہ مانگے معجزات، اپنی ڈیمانڈز نازل ہو جائے اگے پھر کٹو کے کرنا جو دے جو. یہاں بھی آگے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم مان نہیں سکتے جی چشتی رسول اللہ لکھا ہو. ہم انہیں کہتے ہیں جی اگر نکلا ہے پھر کیا ہوئے گا. یاد ہے ہوں دسو نا کہ جا کے پھر کوئی کسی بابے دی قبر پٹ دے ہوگے، یا کوئی کسی مکتبے نو آگ لا دے ہوگے، یا اپنا فرقہ ہی کم از کم چھاڑ دیو. وہ دو کام جڑے پہلے دسے ہوتے غلط نے، فرقہ تے چھڑو نہیں پھر ہم علماء سے پوچھیں گے، پھر قیامت تک واپس ہی نہیں آتے. تو پھر کیا دکھا کے کرنا ہے؟ یا تو ایمانداری سے کہو کہ ہاں بھائی بچپن سے ہم اشرف علی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے ہیں، آج چشتی رسول اللہ بھی نکلا نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم حق قبول کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے. اور جو یہ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کو ہدایت مل بھی جاتی ہے. اور جو آئیں شائیں کرتے ہیں تو آپ جو مرضی کریں، پورا قرآن ان سے گزار دیں، ان کو ہدایت نہیں ملنی. وہ پیغمبر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتہ نازل جب کر دیں گے نا تو پھر تو تمہارا فیصلہ، یعنی فرشتہ پھر عذاب ہی لے کے آئے گا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہیں دی جائے گی. اب یہ ویسے جواب تو بہت سخت ہے، آپ کی اخلاقی لینگویج میں یہ جواب تو نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے فرشتہ ڈیمانڈ کیا تو کہا جائے کہ نہیں فرشتہ ڈیمانڈ نہیں ہوگا، قرآن پہ ایمان لے کے آؤ. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ 13 سالہ مکی قرآن ہے جدھر سمجھایا گیا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ. اینڈ پہ اللہ نے پھر غصہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے فرشتہ چاہیے تھا، پھر عذاب ہی لے کے آئے گا. جی اگر یہ جواب پہلے دن ہوتا نا تو آپ کہہ سکتے تھے الٹا جواب ہے، یہ طریقہ ہے سمجھانے کا. تو میرے بھائی ہم بھی پورا قرآن و سنت کے دلائل رکھنے کے بعد جب کوئی نہیں مان رہا تھا پھر اس کو کہتے ہیں بھائی بابے شاہی کوئی نہیں. ایک پورا ایک سینیریو بناتے ہیں نا. اگر کوئی صرف یہ جملہ اٹھا لے اور کہ جی آپ کہتے ہو قرآن بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے، تو یار کافروں نے تو ڈیمانڈ کی تھی فرشتہ، اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ فرشتہ نازل نہیں ہونا، قرآن پہ ایمان لاؤ. جواب کیا آ رہا ہے کہ اگر فرشتہ نازل ہوا نا پھر تہاڈا کام ہو جائے گا. یہ جواب ہے. لیکن اس کے پیچھے 13 سالہ مکی دور میں سمجھایا گیا، اس کے بعد یہ اتنی ایکسٹریم پہ جا کے جواب دیا گیا. پھر اس سے بھی بڑی بات آ رہی ہے، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. وہ بڑی بات کیا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا، اور اگر ہم کو فرشتہ نازل کرتے وہ بھی کسی مرد کی شکل میں اتارنا تھا نا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ،
پھر انہوں نے اسی شک میں پڑ جانا تھا جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہنا تھا اے فرشتہ ہے نہیں ہے, اے بندہ ہی ہے, اے ویسے دھوکھا دیتا جا رہا ہے سانو. آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب دیا جا سکتا ہے. ہاں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے, وہ چونکہ اس سے پہلے کیا, اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے. یہ تو تمہاری ڈیمانڈ ہی غلط ہے. چونکہ انسان آباد ہے تو ہم انسان کو پیغمبر بنائیں گے. ہاں یہ علمی جواب ہے, لیکن یہ جواب اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے. یہ پھکی ان کے لیے آئی ہے جو وہ سارے جواب نہیں مان رہے نا. تو اینڈ تے پھر اللہ نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے فرشتہ آئے گا تو تہاڈی مونڈیاں لان واسطے, اور وہ فرشتوں نے اتاری ہیں غزوہ بدر میں. حضرت جبرائیل میکائیل اس جنگوں میں شامل تھے, کافروں کی گردنیں اتاری ہیں. پھر آئے نا فرشتے منگتے سو آگے فرشتے. ہیلو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور بے شک ان سے پہلے بھی اڑایا گیا رسولوں کا مذاق. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, پھر گھیر لیا ان کو اسی عذاب نے جس کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے. الٹیمیٹلی وہ عذاب پھر آ گیا تو تمہارے اوپر بھی آ جائے گا. لیکن چونکہ میں نے کافی زیادہ اس حوالے سے ڈسکشن کر دی ہے